نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اما بعد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، بزرگی، برتری، بڑھائی، تسبیحات، تکبیرات اللہ بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام ان گنت لا تعداد بے شمار کروڑہ کروڑ اربہ ارب درود و سلام آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ جو محمد عربی سے پیار کرتے ہیں کوئی زبان خاموش نہ رہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ برادر مکرم مظہر شہزاد صاحب بار بار کہہ رہے تھے مولانا میں خادم ہوں علماء کا، علماء تشریف فرما ہے۔ میرے بڑے پیارے بھائی قاری محمد بنیامین عابد صاحب یقیناً آپ ان کو سننے کے لیے بیتاب ہیں۔ ہم سب کے محبوب برادر مکرم حافظ عمر صدیق حفظہ اللہ تعالی جو مسلک کے ترجمان ہیں وہ بھی آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں۔ ان کے اور آپ کے درمیان خائل رہنا سوء ادب بھی ہے اور مناسب بھی نہیں ہے، لیکن چند باتیں آپ کی کانفرنس کے عنوان کے حوالے سے آپ کی نظر ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں وہ دین اور مذہب عطا کیا جو سب سے آخر میں آیا، لیکن سب سے ممتاز، سب سے جدا اور سب سے کامل اور اکمل دین ہے۔ اللہ نے ہر نبی اور ہر رسول کو شریعت دے کر بھیجا، لیکن ہمیں جو شریعت ملی اس حوالے سے اللہ رب العزت نے جو آیہ مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھی اس میں ارشاد فرما رہے ہیں میں نے اس کو کامل اور اکمل بھی کیا، تمہارے لیے اس کو پسند بھی کیا۔ یہ اعزاز بھی ہمیں ملا۔ ہمیں جو نبی ملے وہ نبی آخر الزماں بن کے آئے، تاجدار ختم نبوت بن کے آئے۔ ہمیں جو کتاب ملی وہ کتاب سب کتابوں کی سردار، سب کتابوں سے بہتر کتاب ملی۔ ہمیں جو نظام ملا وہ سب نظاموں سے بہتر نظام ملا۔ اور یہ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھی ہے، یہود اس کے نزول کی وجہ سے ہم سے حسد کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ کاش یہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ یہ اسلام کی عظمت ہے کہ اللہ نے یہ آیت ہمیں نازل کی، ہمیں ہمارے حصے میں اس کو پسند کیا۔ اور آج کے اس دور میں جب عظمت اسلام کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، اس دور میں ہمارے نوجوانوں کی اکثریت اور ہمارے گھرانوں کی اکثریت اور ہماری عوام کی اکثریت وہ کیا سوچ رہی ہے، ان کو کس پراپیگنڈے کا سامنا ہے اور ہم کن حالات میں جی رہے ہیں، ان حالات میں ہماری سوچ کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ دین سے وابستگی، دین پہ چلنا، دینی احکامات پہ عمل شاید جبر کا نتیجہ ہے۔ ہم داڑھی نہیں رکھتے، اسے سمجھتے ہیں غیر ضروری ہے۔ ہمارے ہر گھر میں صبح مائیں اٹھ کر سکول بھیجنے کے لیے تو اپنے بچوں پر جبر کرتی ہیں، سارا دن فجر سے لے کے عشاء تک ہمیں خبر نہیں ہے کہ ہمارے بچے نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، کیونکہ غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ سارا کچھ دنیا کا پڑھا دیا ہے، پڑھا دیتے ہیں، ضروری دعائیں یاد نہیں جو نانیاں دادیاں کرواتی تھی وہ نہیں پڑھاتے، ناظرہ قرآن نہیں پڑھتے، نہ پڑھاتے۔ پہلے تو گھروں میں بھی پڑھنے پڑھانے کا رواج تھا، اللہ کے فضل سے اب مسجدوں والوں نے بھی اس ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ آخر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا اسلام سے وابستگی ہم نے ایک جبری طور پہ اختیار کی ہے؟
یا کلمہ پڑھ کے ہم نے اللہ اور اس کے رسول پہ کوئی احسان کیا ہے؟ میرے بھائیو، احسان ہم نے نہیں کیا بلکہ احسان ہم پہ کیا گیا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ نے ہمیں محبوب کائنات کی صورت میں ہمیں جو نعمت عطا کی ہے وہ سب سے بڑا احسان ہے جو ہمیں ملا۔ یہ احسان ہم پر نہ ہوتا آج ہماری حالت کیا ہوتی؟ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ کہ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، اور وہ نعمت کیا ہے؟ نعمت مصطفیٰ ہے، نعمت اسلام ہے جو ہمیں ملی، اور اس کی وجہ سے ہم لوگوں کی اصلاح ہوئی، ہم لوگوں کا تزکیہ ہوا، ہمیں یہ دین ملا، ہمیں یہ اسلام ملا، ہم جہنم سے بھی بچے اور ہم اس دنیا کی ضلالتوں اور گمراہیوں میں گرنے سے بھی بچے۔ ہمیں ہماری شناخت ملی، ہماری پہچان ملی، ورنہ جن حالات میں اسلام آیا اس دور کی حالت کیا تھی؟ مولانا حالی لکھتے ہیں کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، اور صرف اسی بات پہ آپ آج دیکھیں، آج بھی ہم ریورس جا رہے ہیں اسی طرف۔ آج بھی ہمارے امیر زادے، کہیں اللہ ہدایت دے ان ون ویلرز کو، وہ خود بھی گرتے ہیں، دوسروں کو بھی گراتے ہیں، اور کہیں امیر زادے اپنی گاڑیوں کی ریسیں لگاتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی کچھ مکے کے گلی کوچوں میں بھی ہوتا تھا، اور پھر اگر کوئی پیچھے رہ گیا ہے اور پھر اسی طرح پانی پینے کی بھاری کے اوپر کوئی مسئلہ بن گیا تو تلواریں جو ایک دفعہ نکلتی تھی 10 سال واپس نہیں جاتی تھی، اس قدر خون خرابہ ہوتا تھا۔ یاد کریے اس وقت کو، اگر اسلام نہ آتا تو کیا ہم اسی کو فالو نہ کرتے ہوتے؟ وہی جہالتیں ہمارے اوپر مسلط نہ ہوتی؟ اور کیا عالم تھا ان مکہ کے لوگوں کا، کس قدر ان کے اوپر ذلت اور مسکنت مسلط تھی، تھوپی گئی تھی، جگہ جگہ سجدے کرتے تھے، ہر ایک حاجت کے لیے علیحدہ خدا اور مشکل کشا تھا، ہر ایک کے آگے جھکتے تھے، ہر کوئی ان کی مرادیں پوری کرنے والا تھا، ہر ایک کے سامنے اپنے لیے انہوں نے بت تلاش رکھے تھے اور ہر مقصد کے لیے تلاش رکھے تھے۔ ذرا تصور کیجئے اگر یہ نعمت اسلام نہ ملتی ہمارا حال کیا ہوتا؟ ہم کیسی گمراہیوں اور ضلالتوں اور اندھیروں میں ڈوبے ہوتے۔ یہ ہے اسلام جس نے ہمیں ان ضلالتوں سے نکالا۔ اور پھر کیا عالم تھا کہ جہاں پر طہارت اور پاکیزگی کا تصور کوئی نہیں تھا، مردانگی کے مظاہرے کرتے تھے، لیکن کیا اس کی شان و شوکت ہوگی اس مردانگی کی جو طہارت اور پاکیزگی سے حالی ہو؟ یہ اسلام نے ہمیں سکھایا کہ اگر اپنی انسانیت کو سنوارنا چاہتے ہو، اپنی مردانہ وجاہت کو شان و شوکت عطا کرنا چاہتے ہو، تو اس کی وابستگی ہے طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ۔ جگہ جگہ جانوروں کی طرح منہ مارنے کی بجائے شرم و حیا کے قواعد و ضوابط سے بند کر کے اللہ نے نکاح جیسی سنت، نکاح جیسی نعمت ہمیں عطا کی، جس کے بارے میں نبی مکرم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ انسان تمہارے اندر میں نے حیوانوں جیسی خصوصیات بھی پیدا کی ہیں، اس کو ہاں یہ میں نے تمہیں طلب اور حاجت اور خواہش ضرور دی ہے جنس کی، لیکن اس کی پورا کرنے کے لیے جانور نہیں بننا۔ جس طرح وہ اہل مکہ تھے جن کے اندر کوئی تصور نہیں تھا اپنی محرمات کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے، لیکن یہ اسلام نے ہمیں یہ سبق دیا، یہ سوچ دی، یہ رہنمائی دی کہ نکاح جیسا عظیم بندھن قائم کرو، اور اس کی صورت میں خاندان جیسا عظیم معاشرہ، خاندان جیسا عظیم یونٹ قائم ہوگا۔ یہ بھی نعمت اگر دی ہمیں تو قرآن نے دی۔ ذرا تصور کیجئے اگر یہ نکاح جیسا ہمیں عظیم عمل نہ ملتا، یہ سوچ نہ ملتی، یہ رہنمائی نہ ملتی، آج کس کو کس کی شناخت ملتی؟ تصور کیجئے، منہ چھپاتے پھرتے کس کے پاس شناخت ہوتی؟ کون یہ تعارف کرتا ہے جس کی طرف قرآن نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء
اور اسی طرح اللہ نے فرمایا شعوبا و قبائل لتعارفوا، یہ سب سلسلے اللہ نے ہمیں نکاح کی صورت میں عطا کیے ہیں. اگر ان سے روگردانی کرتے ہیں یا اب بھی کریں، بربادی تباہی ہمارا مقدر ہے. اور اگر یہ نعمت ملی یہ بھی اسلام کی وجہ سے ملی ہے. پہلی امتیں برباد ہوئیں ناپ تول میں کمی کی وجہ سے. تجارت کی اصول اگر دیے تو ہمیں اسلام نے دیے ہیں. اور پھر جس وقت اسلام نازل ہوا، اسلام کی نعمت ہمیں ملی، حجاز معیشت سے بھی برباد تھا، سیاست سے بھی برباد تھا، عالمی سیاست میں حکمرانی کے حوالے سے اپنی ریاستی حد و حال کو وضع کرنے کے حوالے سے بھی بالکل برباد تھا. اللہ نے انہیں تصور دیا کہ آؤ، اگر اپنی کھوئی عرب والوں، اگر اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو بحال کرنا چاہتے ہو، آج عظمت اسلام سننے کے لیے آنے والوں، اس کانفرنس میں اپنی حاضری لگانے والوں، آئیے. صرف اتنے جلیل القدر علماء ہیں، خطباء ہیں. آپ سے میری درخواست ہے ہاتھ جوڑ کر، صرف سن کر واہ واہ نعرے لگا کر، نعروں کے جواب دے کر نہ چلے جایا کرو. ان جیسے علماء کی عرق ریزی جو خطابات کی صورت میں سنتے ہو، تم پر فرض اور قرض ہے ان علماء کا. گھر جا کے اپنی بہو بیٹیوں کو بھی سنایا کرو، اپنے بچوں کو بھی سنایا کرو کہ ہم علماء سے سن کر کے آئے ہیں. تم پر لازم ہے. اور یقیناً اکثر کا حال ایسے ہوتا ہے، جی راتی جلسے تے گئے ساؤ، آہو جی گئے ساں، کیسا رہا جلسہ؟ بڑا مزہ آیا، سنیا کیجئے. اللہ اکبر. اپنی اس عادت کو بدلیے. یہ علماء جو عرق ریزی کر کے آپ کے سامنے خطابات کرتے ہیں، آپ پر فرض اور قرض ہے گھر جا کے اپنے بچوں کو بٹھا کے ان کے سامنے ان کی تقریروں کو دہرایا کرو جتنی دہرائی جا سکتی ہے. اور میں بات یہ کر رہا تھا کہ حجاز کے پاس نہ سیاست تھی، نہ معیشت تھی، نہ تجارت تھی، نہ شرم و حیا تھی، نہ ان کے پاس کوئی خاندانی نظام موجود رہ چکا تھا، کیونکہ شرم و حیا کو تباہی کے کنارے پہ لے کے آ چکے تھے. معاشرہ ہر حوالے سے تباہ و برباد تھا. لیکن اس تباہی کی اصلاح کی بنیاد جو نبی اکرم علیہ السلام نے اسلام آنے کے بعد جو رکھی، وہ کس بنیاد پہ تھی؟ مکہ کے دامن میں کھڑے ہو کے ایک ہی تبدیلی کا نسخہ پیش کیا. ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم. ان ساری بربادیوں کی بنیاد یہ ہے کہ جب انسان اپنے خالق سے رشتہ توڑ بیٹھتا ہے، پھر وہ اپنی ہر رسی توڑوا دیتا ہے، شرم و حیا والی بھی، حلال کھانے والی بھی، اپنے لیے کسی نظم و نسق کی پابندی کی بھی. پھر سب بندھن اسے ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے خالق کے ساتھ جڑا ہوا بندھن توڑ دیتا ہے. پھر سب کچھ بھول جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے خالق کو بلا بیٹھتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل حجاز کو یہ تبدیلی کا نسخہ پیش کر دیا. ایھا الناس، اگر چاہتے ہو فلاح آ جائے، چاہتے ہو تم معاشی طور پہ مضبوط بن جاؤ، چاہتے ہو تمہارا خاندانی معاشرتی نظام مضبوط ہو جائے، چاہتے ہو تمہارے اندر کوئی نظم و نسق قائم ہو جائے، چاہتے ہو تمہارے اندر عدالت، معیشت، تجارت آ جائے، اور چاہتے ہو کہ آج تو روم و فارس سے کا نام سن کے تھر تھر کانپتے ہو، چاہتے ہو کہ تمہارے نام سے وہ کانپے اور تمہاری سلطنت حجاز سے باہر نکل کر طول و عرض مشرق اور مغرب میں پھیل جائے، اس کا ایک ہی حل ہے، اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے کو اپنے خالق سے جوڑ لو. تفلحوا تملکوا العرب والعجم. یہ سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے اور عرب و عجم کی بادشاہت بھی تمہارے قدموں تلے ڈھیر کر دی جائے گی. لیکن اس کا ٹوٹا ہوا سرا کہاں ہے؟ توحید کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، کیونکہ اسلام کا رشتہ توحید کے ساتھ ہے. اور یہی وہ توحید ہے جس کی اشاعت کے لیے سارے نبی اور رسول آئے اور سب کو یہی پیغام دیا گیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اللہ نے ہر رسول اور ہر نبی کو ہر علاقے کی فلاح اور نجات کے لیے ایک ہی عالمگیر اور آفاقی نسخہ دیا کہ توحید سے رشتہ جوڑ لو. اور جب توحید سے رشتہ جڑے گا، نظام توحید قائم ہوگا، اور پھر آج پاکستان کی بھی تقدیر اسی صورت میں بدل سکتی ہے کہ نظام توحید قائم ہو. آج مجھے اور آپ کو یہ شکوے سننے کو مل سکتے ہیں، یہ تانے مل سکتے ہیں، کون سا اسلام؟ سارا پاکستان مسلمان ہے، پھر بھی یہاں کیوں اسلام کی برکات کا نزول نہیں ہوتا؟ میرے بھائیو، سب سے پہلے تو گلی گلی نکر نکر میں ہم نے توحید کو پامال کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. کیسے پاکستان کا مقدر بدلے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی توہین کی جاتی ہے، اسے روگردانی کی جاتی ہے. کیسے عظمت اسلام کی برکات ہمارے اوپر نازل ہوں؟
وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر ہم عظمت اسلام سے پختہ وابستہ ہوتے، نظام توحید قائم ہوتا، نظام صلاۃ قائم ہوتا، نظام قصاص قائم ہوتا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اگر ہم نے عظمت اسلام کے اس رخ کو اپنایا ہوتا، آج موٹر وے پہ ہماری بہو بیٹیوں کی عزت کو پامال نہ کرنے کی کوئی جرت نہ کرتا۔ کس معاملے میں ہم نے اسلام کو اپنے لیے رہنما اصول قرار دے کر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی ہے؟ حتیٰ کہ افسوس، جس بنیاد پہ ہم نے پاکستان کا نعرہ لگا کر اس وطن عزیز کو حاصل کیا، اس کو بھی ہر روز پامال کرتے ہیں۔ اور ایسے بدبخت ہم پر مسلط ہیں جو اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں ڈٹھائی کے ساتھ پورے میڈیا کے سامنے کہتے ہیں اسلام کی سزائیں وحشیانہ ہیں۔ جب اسلام سے رشتہ ہی نہیں جوڑو گے تو اس کی برکات کا منظر کیسے دیکھو گے؟ اور افسوس، یہ جاہل وزیر اعظم جو ویسے تو اسلامی سزاؤں کے نفاذ کے لیے تو آگے نہیں بڑھتا، لیکن اس کے اپنے من میں جو سزا آئی ہے اس کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، میری آپ کی سوچ حد قائم نہیں کر سکتی، حدود وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول جس کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اس لیے آئیو میرے بھائیو، ان تانوں کا جواب اس صورت میں دیں کہ ہم نے نہ اپنی انفرادی سطح پہ نہ اجتماعی سطح پہ اسلام کو نافذ نہیں کیا، اس لیے ہم ذلت اور مسکنت کا شکار ہیں۔ اور پھر بعض لادینی طبقے وہ یہ بھی تانے دیتے ہیں، مولویوں کو ہے کہ یہ سوائے دے آخرتی بہاندے نے، جس کل کا جو نمازاں پڑھو جنت ملے گی، روزے رکھو جنت ملے گی۔ ایسے لادین لوگ، اور بلا شبہ اس دنیا میں ہماری رغبت نہیں ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم جنہ، اللہ اس اجتماع کو گواہ بنا کر یہ کہتے ہیں، ہم سب کا یہی عزم ہے، اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں تو تیری جنت کے حصول کے لیے، اگر کچھ نیک عمل کی کوشش کر رہے ہیں تو تیری جنتوں کے حصول کے لیے۔ بلا شبہ ہماری منزل یہی ہے، اور ہونی بھی یہی چاہیے، سوال بھی اسی کا کرنا چاہیے، جستجو بھی اسی کی کرنی چاہیے۔ لیکن ان بدبختوں کو جواب ضرور دیں ان باتوں کے ساتھ کہ بلا شبہ ہماری پہلی اور آخری منزل وہی ہے، لیکن اگر ہم اسلام کو اپنائیں گے، اسلامی نظام حیات کو اپنائیں گے، نظام قصاص کو اپنائیں گے، نظام توحید کو اپنائیں گے، تو پھر اللہ کی برکتوں کے نزول کا منظر انشاءاللہ ہماری یہ دیکھتی آنکھیں بھی دیکھیں گی۔ وہ کوئی اور علاقے نہیں تھے، اور اللہ نے بھی وعدہ کر رکھا ہے، اگر مسلمان بن جاؤ، دھوکہ اور فریب کرنے والے نہ بنو، ملاوٹیں کرنے والے نہ بنو، جھوٹ بولنے والے نہ بنو، اپنے گھر گھر میں باجے اور موسیقیاں بجانے والے نہ بنو۔ ہر جگہ اختلاف ہے، میں نے وہاں بھی خیالی میں یہ بھی کہا کہ ابھی ربیع الاول چل رہا ہے، ابھی بلاد کے مسئلوں پہ ہمارا سب کا اختلاف ہے، لیکن ابھی ان 12 دن گزریں گے، جب کسی کے گھر میں بھی شادی آ جائے گی، بینڈ باجا بجانے میں سب کا اتفاق ہو جائے گا، یہ ملاوٹیں کرنے میں سب کا اتفاق ہو جائے گا، یہ دیگر معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت سے روح گردانی کرنے میں سب کا اتفاق ہو جائے گا۔ آئیے میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہو کہ اس ملک میں اسلام کی برکات کو اپنی دیکھتی آنکھوں سے دیکھو، تو پھر آئیے ہمیں رجوع کرنا پڑے گا اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ فردو الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنا پڑے گا، اور ان بدبختوں کو جواب دو کہ بے شک پہلی اور آخری منزل ہماری جنت ہی ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز اگر واقعتاً حقیقی معنوں میں اسلام کا نفاذ ہو تو پھر انشاءاللہ یہ تجارتی خسارے باقی نہیں رہیں گے۔ یہ جس طرح روز ہمیں پتہ چلتا ہے کبھی چینی غائب ہے، کبھی آٹا غائب ہے، کبھی کچھ غائب ہے، کبھی پٹرول غائب ہے، کیا عذاب ہے جو ہم پر مسلط ہو چکے ہیں۔ بلا شبہ بدترین حکمران ہیں، لیکن میرے بھائیوں ان کے تسلط کی وجہ یہ ہے ہم بدترین مسلمان ہیں، ہمارے سے عمل غائب ہو چکا، ہماری خلوتیں پاک نہیں ہیں، ہماری تنہائیاں پاک نہیں ہیں، ہمارے معاملات صاف نہیں ہیں۔ آئیے ان کو جواب دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پہ عمل کر کے کہ آؤ انشاءاللہ العزیز اگر ہم عمل کا جذبہ پیدا کر لیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا سچا اظہار کریں، تعلیمات رسول پر عمل کی صورت میں انشاءاللہ پھر عملی اظہار نظر آئے گا اللہ کی برکات کے نزول کا، کیونکہ اللہ تو وعدہ کر چکا ہے، اور اللہ نے وعدے نبھائے ہیں، صرف خلافت راشدہ میں نہیں۔ علماء موجود ہیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے دور میں، جب پورا عمل تھا شریعت کے اوپر، نظام صلاۃ بھی تھا، نظام توحید بھی تھا، نظام قصاص بھی تھا، پھر لوگوں نے دیکھا زکوٰۃ دینے والے تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا،
پھر ہماری طرح موٹر وے کے اوپر لوگوں کی عزتیں پامال نہیں ہوتی تھی. لوگ کہتے ہیں کہ سینکڑوں میل اکیلی عورت مثال دی جاتی ہے اسی دور کی, سفر کرتی تھی, اس کی طرف آنکھ اٹھانے والا بھی دیکھنے والا کوئی موجود نہیں تھا. وجہ یہ ہے گھروں میں بھی تربیت تھی. آج ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے اچھے بھلے دیندار گھرانوں کے بچوں کی بھی تربیت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہا. ہماری نظر گمراہ ہے, آوارہ گھومتے ہیں, لیکن کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی سورہ نور پڑھ کے سنانے والا نہیں ہے. کیوں مسجدوں میں ترجمہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے سلسلے بند کر دیے ہیں؟ مساجد کی انتظامیہ کو تنبیہ کرتا ہوں, مجرمتم مسئولتم عند اللہ, تم اس قوم کے مجرم ہو کہ تمہارے قوم میں تو کیوں احادیث کے ترجمے بیان نہیں ہوتے, کیوں قرآن کے ترجمے پڑھ کر اپنے بچوں کو نہیں سناتے. جتنا مرضی پڑھا لو, میٹرک کرا لو, ایف اے کرا لو, بی اے کرا لو, یہ سب شاید ایک جزوی فائدہ تو دیں, اصل فائدہ جس سے زندگیاں سنورنی ہے اس تعلیم کا تصور ہی ختم کر دیا گیا ہے. اگر مسجدوں والوں نے بھی یہ نہیں کرنا تو کس نے آ کے کرنا ہے؟ یہ جلسے ضرور کروائیں, کانفرنسز ضرورت ہے, اس کی بہت اہمیت ہے, اس کی افادیت ہے, لیکن آؤ کس نے بتانا ہے ہمارے بچوں کو کہ اپنی نظر کو جھکا کے رکھو, اپنوں کے آپ کو شرم و حیا کا پیکر بنا کے رکھو؟ کس نے بتانا ہے ہماری بچیوں کو اپنے آپ کو پردے کا پیکر بنا کے رکھو؟ ہمارے اہل حدیثوں سے بھی پردہ بھی گیا, ہماری نظروں سے شرم و حیا بھی گئی, ہماری تجارت کے جو سنہری اصول تھے وہ بھی گئے, ہر بات سے ہم نے اصولوں کا جنازہ نکال دیا. آئیے ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی رجوع کریں. ہماری فلاح, ہماری کامیابی, ہماری ترقی, ہماری عزت و ناموس سب کچھ اس سے وابستہ ہے. اور چونکہ ہم نے ہر چیز سے سمجھوتا کر لیا, اس لیے کبھی صحابہ کے گستاخوں کو جرت ملتی ہے, وہ پامالی کرتے ہیں صحابہ کی عزت و ناموس کی, اور کبھی یہ بدبخت یورپ میں بیٹھے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ ہاتھ ڈالنے کی جرت کرتے ہیں. وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ ہم بے عمل ہو گئے ہیں. اللہ سے دعا ہے اس رات کے پچھلے پہر میں اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرما, اور اسی فکر کو عام کرنے کے لیے بالخصوص نوجوانوں میں مرکزی جمعیت کے علماء ان مشائخ کی سرپرستی میں, ان کی دعاؤں, ان کی حوصلہ افزائی اور ان کی پشتیبانی کے ساتھ ہمارا عزم یہی ہے, کراچی سے لے کے خیبر تک اس بات کا عزم کیا اور اپنے آپ کو انشاءاللہ وقف کیا, اور یہی وہ صورت ہے. آئیے اپنے جوانوں کو بھی وقف کریں. آپ کو اس بات پہ تو اعتراض نہیں ہوتا آپ کا بیٹا گھر سے باہر نکلے, رات گئے تک وہ فلموں میں جائے, وہ سینموں میں جائے, وہ سنوکر کلبوں میں جا کے دنیا بھر کی فحاشی سیکھے؟ میرے بزرگوں آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن مولویاں تو کولا آگے 5 منٹ بیٹھ گئے کوئی چنگی گال سیکھ لے, اس پہ آپ کو اعتراض ضرور ہے. آئیے اپنے جوانوں کو یوتھ فورس میں وابستہ کیجئے, مرکزی جمعیت کے بزرگوں کی سرپرستی میں دیجئے. اگر چاہتے ہیں اس معاشرے کی بدترین فحاشی کے آگے بند باندھنا ہے, اگر ان برائیوں کے آگے بند باندھنا ہے, اگر چاہتے ہیں انہیں جوئے, فحاشی اور دیگر برائیوں سے روکنا چاہتے ہیں, آئیے علماء سے رشتہ جوڑیے, اللہ کا واسطہ ہے, مسجدوں سے رشتہ جوڑیے, ان مدارس سے رشتہ جوڑیے. آئیے علماء کو مجبور کریں, جو امام ہے, خطیب ہے, میں بھی ترجمہ پڑھنا چاہتا ہوں, میرے بچے کو بھی پڑھائیے, انہیں سورہ نور پڑھائیں, انہیں سورہ بقرہ پڑھائیں, انہیں دیگر احکامات پڑھائیں, انہیں ریاض الصالحین پڑھائیں. اور کچھ تو نہیں میرے بھائیوں, آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں مسلمان ہونے کے ناطے, جو طہارت پاکیزگی کے بنیادی مسائل ہیں, ہم تو وہ نہیں سیکھنے جاتے, ہم تو وہ نہیں پوچھنے جاتے. کیوں اسلام سے اس قدر دوری ہے؟ یاد رکھیے یہی ہے وہ اسلام جس نے ہمیں عظمت دی, عزت دی, پہچان دی, تعارف دیا, رشتے دیے, ہمیں یہ خاندان دیا, ہمیں یہ معاشرہ دیا, ہمیں یہ جینے کے سنہری اصول دیے, ہمیں سب کچھ دیا. اور یاد رکھنا یہ دنیا بھی ہمیں اسلام نے دی, اور انشاءاللہ العزیز آخرت بھی ہمیں اسلام دے گا. اور آئیے انہی مقاصد کے لیے یوتھ فورس میدان عمل میں ہے, خیبر سے کراچی تک. لیکن اس کے لیے یہ مقصد, اگر آپ, جو میں نے چند باتیں آپ سے کی ہیں, اگر آپ کو یہ مشن اور منہج پسند ہے, اس کے لیے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. تعاون کریں گے انشاءاللہ؟ یہ منہج آپ کو پسند ہے؟ یہ منہج نبوی کے لیے اوپر چلیں گے انشاءاللہ؟ جو اس منہج منسلک ہونا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ چلنا چاہتا ہے, اٹھیے, آپ کی سستی بھی دور کرنا چاہتا ہوں. بڑے اچھے خطبہ آ رہے ہیں, ان کو آپ کے جذبے کی بھی ضرورت ہے, آپ کے جواب کی بھی ضرورت ہے. اٹھ کے ذرا اللہ کو گواہ بنا کے انشاءاللہ ہم نے اظہار کرنا ہے. اللہ انشاءاللہ تیرے دین کی چوکیداری کریں گے. سب ہاتھ اٹھاؤ اور سب زبانوں سے اس بات کا اظہار کرو, اللہ تیرے دین کی چوکیداری کریں گے. اللہ اپنے بچوں کو دین کی چوکیداری کے لیے وقف کریں گے انشاءاللہ. اللہ اس جماعت کے پرچم تلے منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بلند کریں گے. کرو گے؟ اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.